4-5 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ لذیذ فاتحہ ہوگی. صرف اس جو آج کی یہ جو گیدرنگ ہے اس کا ایک مقصد کیا ہے وہ بتانا مقصود ہے. دیکھیے جس طرح سے موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر بے انتہا انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، اور وہ جو اہل سنت والجماعت میں متفق علیہ باتیں تھیں ان کو بھی ڈسپیوٹڈ کر دیا گیا. اور کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر اہل سنت والجماعت میں بحث مباحثہ کبھی بھی نہیں ہوا، کسی نے بھی اس کو نہیں کیا. لیکن اب ایک دنیا میں ایک امریکہ بہادر کی قیادت کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک سازشیں شروع کی گئی، جس میں بہت سارے مولوی بھی خرید لیے گئے ہیں، بہت ساری تنظیمیں بھی خرید لی گئی ہیں، اور ایسے نئے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں جس پر ہمارے بزرگ اہل سنت جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، اہل سنت جماعت میں جن پر بولا گیا تھا کہ اس میں چپ کر کے بیٹھے رہو، اس میں بولنا نہیں ہے، اور یہ کبھی ڈسپیوٹڈ نہیں رہے. اب ان میں جیسے 22 رجب کو سیدنا امام علی جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے ایصال ثواب کی فاتحہ ہوتی ہے، اور یہ اگر شیعہ حضرات کرتے ہیں تو سنی حضرات بھی تو کرتے رہے ہیں، ہمیشہ سے کرتے تھے، اور کبھی اس میں ڈسپیوٹ نہیں ہوا، کبھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. اب جو لوگ فاتحہ کے قائل ہی نہیں ہے نا، کسی کی بھی فاتحہ نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے، وہ تو کسی کی فاتحہ نہیں کرتے، وہ تو نہ سوئم کرتے ہیں نہ 40واں کرتے ہیں، وہ ان سب کے خلاف ہیں. تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جس میں ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برصغیر میں ہمارے جو مسلمہ علماء کرام ہیں ان سب کی کتابیں موجود ہیں، جس میں 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بر صغیر میں مشہور ہو گئی یہ فاتحہ کنڈوں کے نام سے. بھائی آپ کنڈوں کا نام تو لوگوں نے رکھ لیا ہے نا اپنی آسانی کے لیے، ایک روایت کے طور پر. اب یہ کنڈے کا مطلب یہ نہیں کہتے ہیں جو قرآن سے ثبوت لاؤ کنڈے کس نے کیے، حدیث سے ثبوت لاؤ کنڈے کس نے کیے. یہ جو چیزیں شروع ہوئی ہیں نا یہ جان بوجھ کے کرائی گئی ہیں. یاد رکھیے 22 رجب کو فاتحہ ہے سیدنا امام جعفر صادق. اب آپ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق کا میں اہل سنت جماعت میں رول بتاتا ہوں آپ کو. اہل سنت جماعت میں رول یہ ہے کہ یہ ہمارے چاروں فرقے کے جو امام ہیں نا ان سب کے استاد ہیں. سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق سے اگر نہ پڑھا ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا. ان کا بہت اہم رول ہے. میں اہل سنت کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرابلم ہمارے یہاں آ گئی ہے، دوسروں کو کیا پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہمارے یہاں پیدا کی جا رہی ہے. اس لیے میں بار بار سنی حضرات کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں کبھی ڈسپیوٹ نہیں رہی. ان چیزوں کو بلا وجہ متنازع بنا دیا گیا ہے، یہ کبھی متنازع نہیں رہی تھی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں جن کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو بھی ان کا فیض حاصل ہے. یاد رکھیے امام ابو حنیفہ نے حضرت امام باقر کی بھی زیارت کی ہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، ان سے بات چیت. امام باقر یعنی حضرت امام جعفر صادق کے والد محترم، ان کو بھی حضرت ابو حنیفہ نے دیکھا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان سے دین سیکھا ہے. بلکہ امام باقر کا اور امام ابو حنیفہ کا یہ بہت چھوٹے تھے، ان کا وہ مکالمے بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ امام باقر نے بعض چیزوں پہ ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کیوں ایسا کیا ہے، یہ مسئلہ ایسا کیوں، طہارت کے مسئلے کی باتیں آتی ہیں. تو حضرات محترم ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ نجات ہے نہ جنت ہے. یاد رکھیے یہ اہل بیت کی محبت کسی ایک گروہ کی، کسی ایک مکتبہ فکر کی جاگیر نہیں ہے. اہل بیت سے محبت پورے اسلام کی جاگیر ہے، مسلمانوں کی امانت، مسلمانوں کی یہ اللہ کے بارگاہ سے حفاظت ہے. اب اہل بیت کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کرام کی بات کر دینا، یاد رکھیے یہ صحابہ کرام کا احترام نہیں ہے، یہ اہل بیت کے مقام کو گھٹانے والی سازش ہے. اور یاد رکھیے اہل بیت کے دشمن ہر دور میں ہیں، یہ اہل بیت سے دشمنی کوئی نئی نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ہمیشہ سے رہی ہے. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں.
موسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرعون اللہ نے پہلے پیدا کیا ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے ابو جہل پہلے سے موجود تھا. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے نمرود پہلے سے موجود تھا. اللہ اپنے نیک بندوں کے دشمن پہلے پیدا کرتا ہے, نیک بندے بعد میں پیدا کرتا ہے. یہ اصول ہے اللہ کا. دیکھیں آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے شیطان پہلے سے موجود تھا. یاد رکھیں ہسٹری تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا. شیطان پہلے سے موجود تھا, آدم تو بعد میں آئے, ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دشمن پہلے سے تیار کرتا ہے اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اب لوگوں کی آزمائش ہو کہ یہ اس دشمن کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ میرے نیک بندوں کے ساتھ ہیں. یہ ہماری آزمائش ہے, یہ ہماری آزمائش ہے. اور یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی اگر گارنٹی دی ہے, یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ اسلام کا مسئلہ ہے, یہ قرآن کا مسئلہ ہے, یہ رسول کریم علیہ السلام کا مسئلہ ہے. اس کو فرقہ واریت میں آپ نے ڈال دیا ہے. امریکہ چاہتا یہی تھا کہ مسلمان اس طرح سے ایک دوسرے کے دشمن بنے, اور ہر وہ چیز جس کو کبھی ڈسپیوٹڈ نہیں کیا گیا بنا دیا گیا ڈسپیوٹ. نئے نئے دن شروع کر دیے گئے, مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیے ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی گارنٹی کس بات کی دی؟ ایمان کی گارنٹی دی. حضور نے فرمایا یاد رکھو میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اس سے بہتر اگزامپل کوئی ہو نہیں سکتی تھی, اس سے بہتر تمثیل کوئی نہیں ہو سکتی تھی, انالوجی ہو نہیں سکتی تھی کہ دیکھو نوح علیہ السلام پہ جب طوفان آیا تو ساری دنیا تباہ ہو گئی, ہر چیز کو فنا ہو گئی, بچے وہی جو کشتی میں موجود تھے, اس میں جانور بھی بچ گئے اور انسان بھی بچ گئے. اللہ کے نبی نے یہی کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنا ایمان بچانا ہے میری اہل بیت کے ساتھ واپس لاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے, اور یہ کسی اور کے بارے میں نہیں بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے قابل احترام نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ مولا علی کے بارے میں بتایا گیا کہ یاد رکھو علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتا, میری اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتا. یہ حضور کی حدیث ہے اور ہمارے کتابوں میں موجود ہے. تو حضور نے ایمان بچانے کی گارنٹی دی ہے اہل بیت کے ساتھ وابستگی میں. آپ اہل بیت ہی کے خلاف شروع ہو گئے کام کرنے اور ان سے ہی مقابلہ بازی شروع کر دی ہے. تو یاد رکھیے یہ مقابلہ بازی نہ اہل بیت کے مرتبے کو کم کر سکتی ہے, نہ گھٹا سکتی ہے, نہ چھپا سکتی ہے. 1400 سال پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, 1400 سال کے دوران بھی ہوتا رہا ہے, آج بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیے اس سے اہل بیت کی عظمت اور بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. حضرت امام مہدی نے آنا ہے تو یاد رکھیے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. بہت سارے مسلمان دجال کے ساتھ چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا بہت سارے مسلمان دجال کے ساتھ چلے جائیں گے, امام مہدی کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ کھڑے ہوں گے, مسلمان کھڑے ہوں گے, کافر تو کھڑا ہی ہوگا, دوسرے مذہب کے لوگ کھڑے ہی ہوں گے, وہ دجال کے ساتھ ہوں گے. مسلمانوں میں سے بھی خرید دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا دجال جس جگہ سے گزرے گا جنت اور دوزخ ساتھ جائے گی. بہت سارے لوگ اس کی جنت خریدیں گے, دجال کی جنت. حضور نے فرمایا جو دجال کی جنت میں ہوگا وہ اللہ کی جہنم میں ہوگا, جو اس کی جہنم میں ہوگا وہ اللہ کی جنت میں ہوگا. تو یہ ہوگا, آئندہ بھی ہوگا. یاد رکھیے یہ کوڑے صرف انڈیا پاکستان ایک لفظ ہے. اگر آپ کو لفظ کوڑے سے آپ کو اعتراض ہے کوڑے نہ کہو, حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ کہتے ہیں. اور یہ فاتحہ اہل سنت جماعت میں کبھی بھی ڈسپیوٹڈ نہیں رہی. میں نے تو کئی لٹریچر بھی شیئر کیا ہے. ایون دعوت اسلامی کی جو شروع کا لٹریچر ہے اس میں کوڑوں کا ذکر موجود ہے. اب انہوں نے دوسرا ایک کام شروع کر دیا ہے, میں تو سمجھ بھی نہیں آتا نا. ان کی کتابوں سے میں نے وہ اپنے فیس بک کے اوپر ڈالا ہے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 22 رجب کے کونے جو ہیں یہ ہماری سنیوں کی روایت میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ کرتے رہے, ان کا پورا خاندان کرتا رہا ہے. اب پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, علامہ سردار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, ان سب کا لٹریچر موجود ہے. سمجھ گیا. تو جا الحق جو کتاب ہے اب آپ دیکھ رہے اس میں پورا ذکر اس کا موجود ہے, خونوں کا ذکر موجود ہے. تو ہمارا تو سنی لٹریچر بھرا ہوا ہے. اب اس کو ڈسپیوٹڈ اس لیے بنا دیے گئے تاکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عام مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے, ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کی جائیں, ہمارے درمیان خلیج کو بڑھایا جائے, ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے اور ایک دوسرے کی گردن مارنا شروع کر دیں. یاد رکھیے ہم الحمدللہ اہل سنت جماعت ہیں اور حضور کی آل سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, حضور کے ہر صحابی کا احترام بھی کرتے ہیں,
ہم حضور کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام کی آل پاک سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، سمپل سی بات۔ اور اس کا احترام تمام صحابہ کرام نے کیا ہے، اس کا احترام تمام مسلمانوں نے ہمیشہ کیا۔ اب جو اس میں خارجی ہو گئے، جو اسلام دشمن ہو گئے، جو دوسروں کے بربرانے میں آ گئے، ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھگتے گئے، وہ بھگت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یا جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سے مسلمانوں کی جان چھڑا دے۔ تو آج جو ہے یہ فاتحہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہ شیعہ حضرات کا ایک تہوار ہے جو سنیوں کا، جس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں، میں کھل کے بات کرتا ہوں، ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں سب کے سامنے۔ پرابلم اس وقت سنیوں میں آ گئی ہے، اس لیے میں زیادہ پریشان ہوتا ہوں۔ سنیوں میں آ گئی اور ہمارے ہاں وہ چیزیں جو اہل بیت سے محبت کی ہوتی ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے، ان کو اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو اہل بیت کو ایک مکتب فکر کا حصہ بنا دیا جا رہا ہے۔ جو آپ اہل حضرت علی کی تعریف زیادہ شروع کر دو فوراً رافضی ہو گئے، رافضی ہو گئے، رافضی ہو گئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تعریف شروع کرنے آپ کے پھٹ سے کرنا جا، مجھے لکھنا شروع کر دیا انہوں نے ان لوگوں نے کہ آپ بھی رافضی ہو گئے۔ یعنی اس ملک میں خلفائے راشدین کے دن ہم نے شروع کیے ہیں، کبھی نہیں کسی نے منع، چاروں خلفائے راشدین کے دن ہم نے شروع کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہم نے شروع کیا ہے، یہاں پہلے نہیں تھے، بریلوی موجود نہیں تھے۔ ہم یہاں پڑھانے سے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف نمازیں ہوتی تھی، کوئی بڑا دن نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ تو ہم نے شروع کیے ہیں، اب ہم پورے کر رہے ہیں تو کہنے رافضی ہو گئے، سمجھ گئے؟ تو آپ لوگ اس سازش کو سمجھ جائیں، یہ سازش ہے جو اسلام کے دشمن کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے آپس میں نفرتیں بڑھانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں کاٹنا ایک دوسرے کے ساتھ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اب مولا علی کا دن آیا تو جناب انہوں نے دوسرے دن شروع کر دیے۔ 13 رجب حضرت علی کا دن ہمیشہ سے رہا، آپ کا یوم پیدائش ہے، 21 رمضان آپ کا یوم شہادت ہے، وہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اب جان بوجھ کے مقابلہ بازی کے اندر دن شروع ہوئے۔ اور یاد رکھیے، اگر میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں یاد رکھو اہل بیت سے محبت کرنا، مولا علی سے محبت کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرنا، امام حسن حسین سے محبت کرنا، ان کی اولاد سے محبت کرنا، یہ ایمان کی ضمانت ہے، سبحان اللہ، ورنہ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی آل پاک سے صحیح محبت اور عقیدت اور احترام عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کی جان ان سے چھڑا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد وسلم علیہ۔ اب تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، انشاءاللہ پھر دعا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان